کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں چک نولینڈ کی لائف کے بارے میں، جو ایک آئی لینڈ میں پھنس گئے تھے اور 4 سال تک اس میں رہے۔ کہانی کمپنی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم چک کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کام میں بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں۔ آفیسرز چاہتے ہیں کہ ہر کوریئر ٹائم پر پہنچے۔ اس سلسلے میں وہ آؤٹ آف کنٹری وزٹ کرتے ہیں جہاں ان کی برانچز ہوتی ہیں اور امپلائیز ان کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹائم کی قیمت کا اندازہ بتاتے ہیں۔ چک کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس کا نام کیلی ہوتا ہے۔ ان کا ریلیشن شپ کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں مگر بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ کرسمس بھی قریب ہے اور چک کو ملائیشیا کام پڑ جاتا ہے۔ اسے کمپنی کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے۔ چک کیلی سے کہتا ہے میں نیو ایئر پر ضرور آ جاؤں گا۔ کیلی کہتی ہے میں کرسمس کیسے گزاروں گی؟ چک اسے منا لیتا ہے۔ چک اور کیلی ایک دوسرے کو کرسمس کا تحفہ دیتے ہیں۔ کیلی چک کو ایک گھڑی دیتی ہے، اس میں کیلی کی تصویر ہوتی ہے۔ اب چک ملائیشیا کے لیے نکل جاتا ہے اور راستے میں ہی بہت طوفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے اور یہ پلین کمپنی کا پرسنل ہوتا ہے۔ پلین میں 4 لوگ اور بھی ہوتے ہیں اور یہ پلین ایک پیسیفک اوشن میں گر جاتا ہے اور ان میں صرف چک ہی بچتا ہے۔ سمندر کا تیز طوفان چک کو بہا کر لے جاتا ہے اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کشتی پر ہوتا ہے اور آس پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں چک پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں چک بے حد آوازیں لگاتا ہے مگر کوئی انسان کا نام و نشان وہاں نہیں ہوتا۔ اب وہ زمین پر بڑا سا کر کے ہیلپ لکھ دیتا ہے تاکہ اوپر سے گزرتا کوئی پلین اسے دیکھ کر اس کی مدد کو آ جائے۔ رات بہت ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے ریت پر ہیلپ لکھا تھا وہ مٹ جاتا ہے۔ اب وہ لکڑی سے ہیلپ لکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کوئی اسے ڈھونڈنے ضرور آئے گا اور اس نشان کو دیکھ کر وہ اس جگہ آئیں گے۔ اب چک کو بھوک محسوس ہوتی ہے اور کمپنی کا جو بھی سامان بہہ کر آتا ہے اس میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب چک کو کسی چیز کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک ناریل زمین پر گرتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناریل کی ہی آواز ہے۔ اب پینے کے لیے اسے ناریل پانی کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اسی کو پی کر گزارا کرتا ہے۔ چک کو یہاں 3 دن گزر چکے ہیں۔ سمندر میں پتھروں کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے۔ اب وہ اپنی پینٹ کو آدھا کاٹ کر اپنے پاؤں میں لپیٹ لیتا ہے تاکہ اس کے پاؤں میں درد نہ ہو اور اسے وہاں ایک بہت اونچی چوٹی نظر آتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اس پر ضرور چڑھے گا۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اوپر چڑھ سکتا ہے اور اندازہ لگا کر وہ چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اسے اوپر سے سمندر میں کوئی چیز تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ واپس نیچے آتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے پلین کے پائلٹ کی ڈیڈ باڈی تھی۔ وہ بہت روتا ہے اور اسے دفنانے کا انتظام کرتا ہے مگر وہ دفنانے سے پہلے اس کے جوتے اور ٹارچ رکھ لیتا ہے۔ اب وہ اسی آئی لینڈ میں زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ پتوں پر گری اوس کو پی کر گزارا کرتا ہے۔ وہ مچھلی مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔ اسے کھانے کے لیے ناریل پانی اور رات کو پتوں پر گری اوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اسی کو کھا کر گزارا کرتا ہے۔ اب رات کے وقت اسے سمندر میں ایک شپ نظر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے۔ ٹارچ کی لائٹ آن کرتا ہے مگر اتنی دور سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ایئر بوٹ ہے وہ اس میں بیٹھ کر بیچ سے نکل جائے گا۔ وہ جان گیا تھا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لہریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کی رفتار کی وجہ سے وہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاؤں پر چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بھی بہت نکلتا ہے۔ اب چک واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے اور اب اسی دوران بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ایک غار دکھائی دیتا ہے۔ وہ رات گزارنے کے لیے اس میں چلا جاتا ہے اور ٹارچ آن کر لیتا ہے اور ساری رات ٹارچ آن رہنے کی وجہ سے اس کی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے۔ اب روشنی کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہ تک نہیں جانتا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں۔ اب وہ واپس آتا ہے اور کمپنی کے سامان میں اسے کچھ چیزیں ملتی ہیں جو تیر کر اس کے ساتھ آ گئی تھیں۔ وہ ان کو کھولتا ہے مگر اس میں اس کے کام کی 1 یا 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک اسے جوتے ملتے ہیں جو سکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے بلیڈ لگا ہوتا ہے۔ وہ اس سے ناریل کو آرام سے پھاڑ لیتا ہے۔ اب وہ کسی بھی چیز کو کاٹ سکتا ہے۔ اب وہ ایک لکڑی کو کاٹتا ہے اور نوکیلی سی بنا لیتا ہے اور مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ مچھلی کو کچا تو نہیں کھا سکتا اسی لیے وہ آگ جلانے کی بے حد کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب چک کو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر میں 2 لکڑیوں کو رگڑوں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے کامیابی مل جاتی ہے۔ وہ پہلی بار اتنا خوش ہوا ہوتا ہے بیچ پر آنے کے بعد۔ چک کو وہاں جو سامان نظر آتا ہے کمپنی کا، اس میں ایک فٹ بال بھی اسے دکھائی دیتا ہے۔
اس پر چک کا بلڈ لگا ہوتا ہے۔ وہ اس کو ہاتھ سے آنکھ، ناک اور ہونٹوں کی شیپ دیتا ہے، اس کو ایک چہرے میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا کر اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے آگ کے پاس خشک ہونے کے لیے رکھ دیتا ہے اور اس کو ولسن کا نام دیتا ہے۔ اب وہاں پر چک کا ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کے دانت کا درد۔ یہ بہت پرانا درد ہے مگر اس نے کبھی چیک اپ ہی نہیں کروایا۔ اب چک نے اسے توڑنا ہے اور وہ توڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے 4 سال ہو جاتے ہیں آئی لینڈ پر۔ 4 سالوں میں وہ اس جگہ جینا سیکھ لیتا ہے۔ اس کا حلیہ بگڑ چکا ہے، اس کے سر اور منہ کے بال بے حد بڑے ہیں اور وہ بے حد کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اسے اتنا تجربہ ہو گیا تھا، وہ دور سے ہی ڈنڈا پھینک کے مچھلی کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ چک کی دوستی ولسن سے کافی ہو گئی تھی، وہ اس سے کافی باتیں کرتا تھا۔ اب ایک دن مچھلی کھا رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک آواز آتی ہے۔ چک دیکھتا ہے تو وہ ایک سٹیل کی شیٹ ہوتی ہے۔ اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ یہاں سے نکل سکتا ہے۔ وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لہریں اسے جانے نہیں دیتی۔ اب وہ ناریل کی لکڑی کاٹ کر ایک بورڈ تیار کرتا ہے اور سٹیل کی شیٹ اس کے آگے لگاتا ہے۔ حالانکہ بورڈ تیار کرنا آسان نہیں تھا اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب ہوائیں کم ہوں گی تو وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، اور شیٹ کو وہ بوٹ کے آگے لگاتا ہے تاکہ جب وہ بوٹ میں بیٹھے تو شیٹ کی مدد سے پانی کو دھکیل سکے اور وہ آگے جا سکے۔ چک ولسن کو اندر رکھتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ راستے میں بڑی بڑی لہروں کا مقابلہ بھی کرتا ہے مگر ابھی بھی وہ سمندر باقی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین کب آئے گی۔ چک کے اندر ایک امید تھی کہ شاید اب وہ گھر پہنچ جائے گا مگر یہ سب آسان نہیں تھا۔ سمندر میں اسے بہت برے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کھانے کا گزارا تو وہ کر لیتا ہے، کھانے کے لیے مچھلی اور پینے کے لیے بارش کا پانی جمع کر لیتا ہے۔ بارش کا پانی جمع ناریل میں کرتا ہے، اس نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور بچا کر رکھتا ہے تاکہ مشکل میں وہ اس کے کام آئیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے چک کا بال، اس کا ولسن فرینڈ، پانی میں گر جاتا ہے اور جب اسے معلوم ہوتا ہے وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ اب وہ پانی میں کود جاتا ہے اور ولسن کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور واپس بوٹ میں آنے کے بعد وہ بے حد روتا ہے۔ ولسن نے ہی اس کا 4 سالوں میں بہت ساتھ دیا تھا۔ چک کے لیے وہ ایک فٹ بال نہیں تھا، وہ اس سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا، اسی لیے اس کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب چک بہت دنوں کے سفر کے بعد تھک چکا تھا اور ایک شپ اس کے آگے سے گزرتا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ چک واپس آ چکا تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سب بدل چکا تھا۔ اس کے دوست اور گھر والے سمجھے تھے کہ وہ مر چکا ہے، اور اس کی گرل فرینڈ کیلی، جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، وہ شادی کر چکی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے۔ چک اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ بے حد خوش ہوتی ہے اور گلے سے لگا لیتی ہے۔ اب کیلی شادی شدہ ہے، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا اور ان کے راستے الگ ہیں۔ چک کو کیلی نے جاتے ہوئے جو گھڑی دی تھی وہ اسے واپس کر دیتا ہے کیونکہ وہ کیلی کی فیملی گھڑی ہوتی ہے اور اس گھڑی کی تصویر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کیلی اسے کہتی ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ چک اسے سوری بولتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ کیلی اب بھی چک سے پیار کرتی ہے مگر اس کی اپنی فیملی ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکتی۔ کیلی کے پاس چک کی دی ہوئی ایک گاڑی ہوتی ہے، وہ اسے واپس کر دیتی ہے اور چک اس گاڑی کو لے کر چلا جاتا ہے، اور کیلی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت دکھی ہوتی ہے، وہ چک کو بلاتی ہے اور وہ بھاگ پڑتی ہے۔ چک بھی واپس آ جاتا ہے اور گلے ملتے ہیں۔ کیلی اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو اور مجھے یقین تھا کہ تم واپس ضرور آؤ گے، مگر سب کے فورس کرنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑا، مجھے شادی کرنی پڑی۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چک کیلی کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر خراب ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چک اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے بیچ پر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں پھانسی لینے والا تھا مگر مجھے کیلی کا خیال آ گیا تھا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے، اور آج جب میں واپس آیا ہوں تو اسے کھو چکا ہوں۔ وقت نے کیلی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا راستہ چن لے اور اس نے شادی کر لی۔ اب چک اکیلا رہ گیا تھا لیکن زندگی کو آگے جانا ہی ہوتا ہے، اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چک کے پاس ایک پیکج ہے جو وہ آئی لینڈ سے بچا کر لاتا ہے۔ پلین ڈوبنے کے بعد بہت سے پیکجز کنارے آ جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ وہ گھر جانے کے بعد کھولے گا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ پیکج کو واپس کرنے آتا ہے مگر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ایک نوٹ لکھ کر دروازے پر رکھ دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے دس پیکج سیوڈ مائی لائف۔
اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چک کو اب ہم ایک کچے راستے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں وہ میپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے، تو ایک لڑکی آتی ہے اور اسے راستہ بتاتی ہے۔ اس کی گاڑی پر بھی وہی ونگز کا نشان ہوتا ہے جو پیکج پر ہوتا ہے۔